السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں پر رمضان المبارک کا بہت بڑا مہینہ، عظیم مہینہ، بڑی برکتوں والا اور عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ وہ اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ اور تمام بہاروں کے ساتھ ہم سبوں سے رخصت ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے بہت سارے سبق اور بہت سارے درس ہم سبوں کو دے گیا۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کریں۔ تو سب سے بڑی چیز، سبق تو بہت ساری چیزوں کا ملتا ہے، لیکن کچھ اہم جو سبق ہے میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ انہیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا سبق تو یہ ملتا ہے کہ یہ مہینہ مجاہدے کا مہینہ تھا، مشقتوں کا مہینہ تھا۔ آپ غور کریں، رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم لوگ اعمال کر رہے تھے کتنے مشقت والے تھے، اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے شب و روز ایک کر دیا تھا۔ اب دیکھیے، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے اس سے 10-20 منٹ پہلے ہم اٹھ جاتے تھے اور پھر سحری کیا کرتے تھے، اور پھر سحری کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دیا وہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو پھر ہم لوگ نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت اور ان سے ربط اور ان سے تعلق، گھنٹوں بیٹھ کر کے ہم لوگ فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے سو جایا کرتے تھے، سو کر اٹھنے کے بعد پھر اپنے دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر ظہر کا وقت ہوتا تھا، نماز، ذکر و اذکار، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر مغرب کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جب عشاء کی اذان ہوتی تھی تو ہم لوگ عشاء کی تیاری میں لگتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد گھنٹوں 2 گھنٹہ تراویح میں ہمارا صرف ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے ہمارے ایک مہینے کا جو وقت تھا اتنا مصروف ترین تھا نیک اعمالوں کے اندر۔ تو یہ بڑا مجاہدہ کا مہینہ تھا۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی مجاہدے کی ہے، مشقت والی زندگی ہے۔ لہٰذا دین کے حصول کے لیے اگر ہمارا راستہ صحیح ہے اور ہمارا طریق صحیح ہے اور ہم صحیح راستے پر لگے ہوئے ہیں، تو پھر چاہے کیسی ہی مشقت کیوں نہ ہو اور ہمیں کیسی ہی دشواریوں کا سامنا کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے راستے کو کوئی چیز نہیں روکنا چاہیے، اور مسلسل ہمیں اسی طرح سے مجاہدہ کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی رکاوٹ ہمارے پیروں میں زنجیر نہ لگا سکے، اور ہمارے ارادوں کو اور ہمارے جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اس کو روک نہ سکے، بلکہ ہم رواں دواں ہوں، اپنے ارادوں میں پکے ہوں، سچے ہوں۔ راہیں کتنی ہی مشکل ترین کیوں نہ ہو، کوئی چیز ہمارے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے اور ہمارے راستے کو مسدود نہ کرے، روکے نہ، اور ہمارے پیروں کو زنجیر نہ لگائے۔ اگر ہم حق کی طرف ہیں تو ہر مجاہدے کو، ہر مشقت کو اور ہر شرائط کو برداشت کرنے والے بنیں۔ یہ اہم پیغام ہے اس ماہ مبارک کا، کہ جس طرح سے ہم نے پورے مہینے مجاہدہ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح سے یہ مجاہدہ ہماری زندگی میں اس کا تسلسل ہو، اور ہم پورے زندگی میں حق کو پانے کے لیے، سچائی کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشی کو پانے کے لیے مسلسل اس طرح سے محنت کرتے رہیں۔ یہ رمضان المبارک کا ایک اہم پیغام ہے، یہ درس دیتا ہے کہ زندگی مسلسل محنت کا نام۔ لہٰذا اے دوستو، اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جس میں ہمیں اگر کچھ کھونا بھی پڑے تو اس سے ہم نہ چکیں، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں کھونا بھی پانا ہے اور اس کے اندر مرنا بھی جینا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے سے جو ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے وہ یہ، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں اور
قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، جس طرح سے رمضان مبارک کے اندر ہم قرآن کریم سے وابستہ ہوئے تھے اور جس طرح سے ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنی زندگی کو اس سے استوار کیا تھا، سجایا تھا، سنوارا تھا، تو 11 مہینے کے اندر بھی ہم اسی طرح سے قرآن سے لگنے والے بن جائیں اور ہمارے زندگی کا یہ معمول ہو جائے کہ ہم روزانہ قرآن کے ایک حصے کو، ایک جز کو، تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنے اور سمجھ کر پڑھنے والے بنے تو نور علی نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ورنہ تو اگر صرف ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے بھی تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن سمجھ کر پڑھے تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا خوب ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنا معمول بنائیں، صرف یہ نہیں کہ رمضان تک ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کیا تھا اور اس سے اپنے کو جوڑا تھا اور بعد رمضان ہم اس سے الگ تھلگ ہو گئے، اب 11 مہینے تک قرآن کو کھول کر دیکھنا ہی نہیں ہے اور قرآن کو اتنا مظلوم بنا دینا ہے، اس پر کچھ رحم ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ ہماری سوء قسمت ہوگی، ہماری بد نصیبی ہوگی اور ہماری بدقسمتی ہوگی۔ لہٰذا دوستو، قرآن سے ہم پوری زندگی، جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو مقدر کیا ہے، ہم قرآن سے دل لگانے والے بنے اور اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ملنے جلنے والے دوست احباب ہیں، خیش و اقارب ہیں، ان کو بھی اس کا پابند بنائے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو قرآن سے استوار کرے اور قرآن کو اپنے لیے آئینہ بنائے اور اس آئینے کے سامنے اپنی زندگی کے عمل کو نکھارنے کی کوشش کرے۔ یعنی قرآن کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی تصویر کو، عملی تصویر کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن کے مخالف ہے، کیا ہم اپنے خواہشات نفس کی پابندی کر رہے ہیں اور ان کے رو میں بہہ رہے ہیں، ان کی بات کو مان کر چل رہے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلام عزیز ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں رمضان مبارک سے کہ جس طرح سے ہم نے دن رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تراویح میں قرآن کی سماعت کرتے تھے، حافظ صاحب پڑھتے تھے، سننے والے سنتے تھے، وغیرہ وغیرہ، شب و روز ہر طرف سے قرآن کی صدائیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی اور موسم اور فضا اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام سے گلے گلزار تھا، سرسبز و شاداب تھا۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو پورے سال بھر بلکہ پوری زندگی ہی گلے گلزار کر کے رکھیں۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے مواسات کا، یعنی دوسروں کے ہمدردی کا، غمخواری کا۔ جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے اندر جو اہل ثروت تھے، دولت والے تھے، اللہ نے جسے آسانی دی تھی، کس طرح سے اپنے دھن دولت کو غریبوں پر لٹا رہے تھے اور غریبوں کی مدد کر رہے تھے، ان کی داد رسی کر رہے تھے، ان کی فریاد رسی کر رہے تھے، ان کے کام آ رہے تھے۔ تو یہ مہینہ درس دیتا ہے غمخواری کا۔ صرف یہ رمضان تک ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ رمضان کے بعد بھی رہنا چاہیے کہ یہ درد اور غم امت کا اور بلکہ پوری انسانیت کا ہمیں پوری زندگی رہنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے، آسانی دی ہے، تو ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی جو بات ہے وہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا اور اللہ کے جو بندے ہیں اس سے بھی رشتہ استوار کرنے کا نام ہے بندگی۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانی دی ہے تو اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ درس دیتا ہے رمضان مبارک کہ ہمیں غریبوں کے کام آنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بھوکے پیٹ رہتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں تو دوسروں کی درد اور دوسروں کا چبھن ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ جب غریب بھوک پیاس کی شدت سے تڑپتے ہیں تو اس بھوک اور پیاس کی شدت اور اس کی چبھن کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ احساس دلاتا ہے ہمیں رمضان کہ جب ہم روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اس کی شدت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں تو پھر دوسروں کا غم ہمیں یاد آتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، اے خوش لباس اونچے گھرانے والے، کبھی غریب کے گھر میں آ کے دیکھ کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ ہمیں مواسات کا، غمخواری کا اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔
اسی طرح سے یہ اوقات کی پابندی کا بھی درس دیتا ہے، اسی طرح سے یہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے مارنے کا بھی درس دیتا ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر کس طرح سے اپنے خواہشات کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مار دیے تھے، فنا کر دیے تھے۔ حالانکہ جائز چیزیں سب چیزیں تھیں ہمارے اندر، ہمارے گھر کے اندر کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، ہم بے دریغ بلا اختیار کھا سکتے تھے، لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا کہ ہم اس چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ حالانکہ وہ چیز حلال تھی، ہم کھا سکتے تھے، لیکن رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کر کے اسے کھانا اس کے لیے صحیح نہیں تھا، اس لیے اللہ کے خاطر ہم نے سب چیز چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہاں اپنی خواہش کو مار رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس طرح سے ہم پوری زندگی کے اندر بھی اپنے انہی خواہشوں کو اللہ کی خوشی کے لیے مارنے والے بنے، تو پھر یہ سمجھیے ہم نے روزے سے کچھ حاصل کیا ہے، ورنہ پھر ہم نے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ صرف ہمارے سامنے روزہ آیا ہے، لیکن ہم اس کے اندر ڈوبے نہیں ہیں، اور اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے اور جو نتیجہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہم نے وہ نتیجہ نہیں لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک سے جو ہمیں درس ملا ہے پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔